بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد صلی علی رسول الکریم اما بعد. جو عنوان اطاعت اور بغاوت کا چل رہا ہے اسی بار بار عرض کرتا ہوں کہ اس کی قدردانی کرو. اطاعت کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے، بغاوت کرو گے ناکام ہو جاؤ گے. اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. امت اسی طرف جا رہی ہے، بغاوت پر. کیسے مسلمان ہیں؟ نہ غیرت رہی نہ حیا رہی، بے حیا بن گئے. اور پھر کہتے ہیں ہم تو حضور سے عشق محبت ہے. یہ کاذب کہتے جھوٹی محبت ہے، کیونکہ مربی کو توڑا. حتیٰ شد فرماتے ہیں کہ فتبعونی، ان کی اتباع کرو. اور ہمارا کیا معاملہ ہے؟ منمانی کرتے ہیں. اسی لیے قوم جو ہے بزدلی پہ اتر آئی. بھائی وہ راستہ وہاں پہ بیٹھے اور ہٹ کے چلو. تو میں خود سوچ رہا تھا پرانے آدمی تو ہوں گے، پتہ کیسے تم تمہارا ادھر کرو، چلو ادھر بیٹھو کرتے رہو کرو جو ہے کرتے رہو. آدم مجلس میں یہ ہے کہ جب کہیں جائے تو مل مل کے بیٹھو. اسے ٹھیک کرو بھائی. آج ہم لوگ مجلس کا عادات واقف نہیں ہیں، چونکہ تربیت نہیں ہوئی ہماری. پہلے سلیقہ سکھایا جاتا تھا گھروں کے اندر کیسے بیٹھو گے. یہ آج کل بالکل ہم لوگ حیوان ہوئے، جانور بن گئے، جہاں چاہا بیٹھ گئے. یہ تو سوچنے والی بات ہوتی ہے. جتنا اس پہ عمل کرو گے وہی سوچتے ہیں آداب المعاشرت، کسی کو تم نے ایسا تکلیف نہ ہونے پائے. یہ شریعت نے حکم دیا. آج ہم لوگ کتنے ہیں کہ اذیت پہنچاتے ہیں. راستے میں گاڑی کھڑی کر دی، کار کھڑی کر دی، اور کتنی کام کرتے ہیں. تمہیں معلوم شریعت کیا کہتی ہے؟ یہ ابھی ناواقف لوگ ہیں. اس لیے یہ خانقاہی نظام یہ تھا کہ قول و فعل سنت معافی ہو، امن سنت معافی ہو. خالی یہ نہیں کہ جتنا بھی اس پہ رسوخ ہوگا عند اللہ مقبول ہوگا. سعادت کی بات ہے کہ شریعت پر ایسا عمل ہو بالکل جیسا کہ پتھر لکیر، کوئی ہلا نہ سکے. یہ بدون صحبت کے ناممکن. علم تو ہے ہمارے پاس، لیکن عمل کیوں نہیں ہے؟ ان مصادر عمل نہیں ہے. جہاں تک ہو اخلاص پیدا کرو. ہمارا کام سنت موافق ہو، اسی نام اطاعت. نور بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ظاہر ایک باطن. ایسی علم کی دو قسمیں ہیں، ظاہری علم باطنی علم. ایک کا نام ہے نور نبوت، ایک کا نام علم نبوت. اور دونوں ضروری ہیں. پہلے تو مقدم کیا علم نبوت کو. احکام کیسے معلوم ہوں گے تمہارے؟ احکام کے لیے لازم ہے کہ علم نبوت حاصل کرو. کوئی حدیث ہو گیا، کوئی فقہ ہو گئی، یہ لازم بات ہے. اور نور جو ہے یہ وسیلت ہوتی ہے اللہ والے پاس. اس کو کہتے ہیں صوفیہ کے ہاں. ظاہر علم کے ساتھ ساتھ ان باطن میں ترقی ہوتی ہے جتنا علم سے عمل کرتے ہیں وہ. اس کو نور نبوت کہتے ہیں. یہ صوفیہ کے ہاں ہے. سالکین کے لیے بڑے ہارے چلانے پڑتے ہیں. ظاہر بھی ہاتھ سے نہ جانے پائے، باطن میں چھوٹنے پائے. اس کا نام ہے خانقاہی نظام. اس کا نام بیت ہونا. یہ تھوڑی سب بس بیت ہو گئے. بڑے اسے پرکھا جائے گا تمہارا کتنے سچے کتنے پکے. واقعی نہیں تو مسلم ہے. اس کی شاید لوگ نہیں کرتے. بیت امید بہت ہو رہی ہے، جو کچھ بیت ہو رہے ہیں، لیکن اس کے جو فائدے کیوں نہیں مرتب ہو رہے ہیں؟ ہم نے عمل نہیں کیا اس پر، ان کی ہدایت پر عمل نہیں کیا. اور دونوں لازم ہیں. اور دونوں اگر نہ ہو تو دنیا تباہ ہو جائے گی. علم نبوت اپنا دین کیسے تم کو ملے گا؟ دین کی وجہ سے اس کے حامل شریعت جو علماء کرام ہیں، دین ان کے پاس مل جائے گا. علم ظاہر مل جائے گا.
اس کی اخلاص کا پتہ یہ نور باطن کہتے ہیں. یہ اللہ والوں پاس ملے گا، کتاب کہیں نہیں ملے گا. ظاہر اور باطن دونوں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ظاہری گناہ چھوڑو، باطن گناہ چھوڑو، دونوں کے لیے فرمایا. باطن میں جو فرمایا کہ ظاہر بھی چھوڑو، باطن چھوڑو، اس لیے کہ ہمارے ظاہری آدھار گناہ ہوں گے وہ بھی تباہ کن ہے، باطن گناہ ہوں گے وہ بھی تباہ کن ہے. دونوں کے لیے ضروری ہے. مجلس میں جو ہے کہ یہ نہیں سے کہ میں کوئی بات سنوں گا، عمل کروں گا اور اس کی اشاعت کروں گا تاکہ مجھے ثواب مل جائے. بھائی میں نے صحابہ یہ شان تھی، ایک حدیث پاک سنتے تھے فوراً اشاعت کرتے تھے. آپ نے ارشاد فرمایا، بس اس کے بعد تو پھر ترقی ہوتی چلی گئی. اسی کہتے ہیں چراغ سے چراغ جلتا ہے، بات آگے پھیلاتے ہو، سنو، عمل کا جذبہ ہو. امت مسلمہ اس وقت جو ہے اخوان و شیاطین بجا رہی ہے. شیطانی دوست ان کے بہت ہو گئے اور مولون قوم ہے یہود و نصارہ، ان کی طرف جا رہے ہیں. ان لوگ ان کیسے مسلمان ہیں؟ حقیقی مسلمان تو بہت کم رہ گئے، نام کے بہت ملیں گے، حقیقت کم ہے. وجہ یہ کہ انہوں نے، یہ بھی غنیمت ہے، اس لیے حقیقت واقف نہیں بھی ہیں تو مدد اس لیے ہوگی کہ تم کرنا گو. ایک مدت تک تو جہاں جانا پڑے گا، کوئی مفر نہیں ہے. وہ تو اللہ کا اختیار پورا ہے. شیطان معاف کر دیں تو ان کے اختیار میں. قانون اللہ تعالیٰ نے بنایا. تم نے خطا کی ہے، میں تو سزا تم کو دوں گا. اب اس کے بعد پھر سفارش کریں گے انبیاء علیہ السلام، اولیاء کرام، اس سے کام بن جائے گا. اچھا تم نے سفارش کی، بادشاہ کہہ رہا کوئی سنگی پیش رہتا، معاملہ پیشتا ہے تو اگر وزیر سفارش کرتا ہے بادشاہ کو رحم آ جاتا ہے، بھائی ہمارے خاص لوگوں نے سفارش کو معاف کر دیا. ایسے اللہ تعالیٰ جب مقربین جو ہوتے ہیں ان کے وہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ یہ نادان واقف نہیں ہے، عذاب سے بچا لیجیے. اللہ والے آنکھوں سے دیکھ لیتے عذاب آتے ہوئے، پھر دعا شروع کرتے اللہ آپ پیدا بچانے والی ہے، آپ بچا لیجیے. یہ ان کا کمال کیوں کہ پیسہ پیدا ہوا تقوی برکت سے. آج وہ تقوی جانتے نہیں. خوب بیان بازی ہو رہی ہے. ہم سالک ہم تو سب خانقاہ نظام کیا ہے یہ؟ جب تک کہ تم روح اللہ نہ ہوگی، اخلاص نہیں ہوگا، اصلاح نہیں کرو گے، وہ تو وہی ایسے ہی ہے. شروع سے آخر تک یہ سوچو کہ کوئی کام ہمارا شریعت خلاف نہ ہونے پائے. ظاہری شریعت جو آج کل مجروح ہو رہی ہے، باطن بھی ہو رہی ہے. مجروح تو ظاہر باطن کافی ہو چکی، ظاہر بھی کافی ہو چکی. یہ علامت قیامت میں سے ہے. لوگ نام کو سام مانگیں گے، چونکہ نام اللہ کا لے رہے ہیں، قیامت تو نہیں آئے گی. اب تک ایک بھی رہے گا انسان اللہ کرنے والا، قیامت نہیں آئے گی. اور ہم مسلمان ہو کے بے حیا بن گئے، بے قرت بن گئے. افسوس کی بات ہے. گھر کا ماحول بالکل وہی ہے. ابھی آج خاتون آئی تھی، ان کی بچی پڑھی تھی، پردہ نشی وہ لوگ سمجھ، لیکن وہ لیڈی فاطمہ میں ایک تعلق بہت چھوٹی عمر اس کی، 15 سال کی، وہ تعلق دوسرے قائم کر لیا. یہ ہے ایڈوانس اسٹڈی، یہ ہمارا ماحول آج کل. وہ قوم قانون ہو نصارہ، قانون بھیجو گے لڑکے بدلے وہ ہو جائیں گے. ایک کیسے ہم لوگ بے حص ہو گئے، نہیں ہو گئے. گھر میں تعلیم پہلے دو پختہ بھرو، اور اس کے بعد سے وہ کبھی کہیں جائے کوئی وہ ہلا نہیں سکتا اس کو. اسی پیش نظر یہاں جو تھے میں نے ان کی زیارت بھی کی ہے. بابا کہتے تھے پاپا میاں عبداللہ صاحب نور اللہ مرقدہ کہ میری بچیاں سائنس پڑھو پردے میں رہیں. انہوں نے قائم کیا اسکول. بہت سخت پڑھتا تھا یہاں پر، اسکول بھی بہت سخت پڑھتا تھا. ایک بار 57-58 بات ہے، ایک فنکشن تھا یونیورسٹی کی طرف سے تھا، تو راستہ دوسرے جا رہے اتنے آگے ممتاز آپ لوگ ادھر یہاں کیسے آئے؟ معلوم نہیں، پروکٹر نے انفارم کیا ہے ادھر نہیں جانا، ادھر چلو. یہ تھا. آج کتنی وہ ہوتی ہیں، ان کو یہ تھی کہ ہماری بچیاں پردے بھی رہیں اور تعلیم حاصل کریں. آج ہماری بچیاں بہت ایڈوانس ہو گیا دور. ایسے لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے ہیں. لوگ کو ایک صاحب ڈاکٹر، بڑے اچھے ڈاکٹر، بہت مشہور ڈاکٹر ہیں،
ان کی بیٹی نے LLB کیا، اس کا وہ اس میں سپریم کورٹ ریلیز کرتی، کہتے ہیں کاش میں نہ پڑھایا ہوتا، میں یہ تیار چلو شادی کسی کر لو، غیر سے مت کرنا. پھر کہتے ہیں اب میں پچھتاتا ہوں میں نے ایسا کیوں کیا. جب سر سے پان اونچا ہوتا تو پھر بابا چاہتے میں نے بھائی پھر اس پچھتا کیا فائدہ. پہلے وہ ہمارے بھائی لوگ ہوتی داخل موسی لوگ ہیں، اور آج کل دنیا میں پڑھانے بہت ترقی، کیسے شادی ہوگی، ایسی ہوئی شادی جو ہے بہت برباد ہو جاتی ہے. آج دن قضیے آتے رہتے ہیں. ابھی نکاح بھی طلاق شروع ہو رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دین تم نے ترجیح نہیں دی. دین پر مضبوطی سے جمع ہو، دین کو ترجیح دو گے وہ نبھا لیں گے، خوف نہیں کریں گے. تو اطاعت میں کمی ہو گئی، اباغت میں ذاتی ہو گئی. ایک سالک نے خط لکھا بہت مجھے خوش ہوا مدرسہ علاقے میں کہ تم نے جو ہدایت کی ہے اللہ نے پورا 100% عمل کر رہا ہوں. میں نے اعضاء کی حفاظت کے لیے آنکھ کان زبان، اور اس میں میں نے قابو پا لیا. یہ ہے سننے مقصد. آج کتنے آوارہ گردی ہو رہی ہیں، آنکھوں کی حفاظت کیسے مشکل ہے، لیکن جو ہمت کر لیا ان کا جب تم نے نصیحت کی ہے، اور جب سے میں اللہ میں اور ذکر میں معمول ہے، پورے تفصیل لکھ کر انہوں نے یہ ہے. شیخ کی اتباع کرو گے خالی لفاظی نہیں، وہ چاہتا کیا ہے تم گناہ سے بچو، تحت پہ لوگو. یہ شیخ کا مشتری ہوتا ہے. یہ تو ہو رہی کہ پیلی مریدی ہو رہی ہے، ہدیہ تحفے پیش کر رہا ہے، اس کے بالحکومت پر نہیں ہوتا ہے. وہ تو غائب والے تم کو کہتے فورسبلی بھیجا جائے گا، زبردستی بھیجا جائے گا، دیکھ کے آؤ. یہ تو اللہ کا نظام یہ ہے. اسکول لوگ آتے ہیں منع کرتے رہتے ہیں، نہیں صاحب ممبئی ہزار نورما کا تو علاج ہوتے بہت برسکینی کے بہت مہنگا علاج، بہت سب سے زیادہ مہنگا علاج. ایک دن 1 لاکھ کا خرچہ ہوتا تھا. ارے میرا غمگین ہوا کہ بھی کیا ہوتا بنانا. اتنے ایک فلائٹ آئی فوراً یہ ہیلتھ کی خدمت میں پیش ہے. کیوں ذات اللہ تعالیٰ دلواتے ہیں. کہاں دوسرا ملک وہاں سے باقاعدہ ہوائی جہاز سے سفر کر کے آئے کہ جاؤ ان کو دیکھ کے آؤ، ان کے دل میں ڈالتے ہیں. آج ہم لوگ بھیکوں گے ہم شاہ بنے ہوئے ہیں، ہم کو بس ہاتھ چومو پیر چومو اور نظارے پیش کرو. یہ کون سا نظارہ ہے؟ یہ لالچی بالکل نہیں، تمام ہو گیا اس کو. وہ تو خود دلواتے زبردستی اللہ تعالیٰ جاؤ دیکھ کے آؤ. واقعہ یاد ہے شاہ فضل الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں بھائی صاحب آیا، حاضری دی اس نے. تو حضرت نے ایک سوال مجھ سے بھائی صاحب سوال کیا کہ آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کل بتاؤں گا. تھوڑی دیر بعد اس نے 50 زبانی جتنے ہوں گے پھر 50 میں پیش کیا. حضرت انکار کیا کہ نہیں. اصرار کرتے رہے حضرت میں اس سے لایا ہوں مرے ہوئے سے، اصرار کر کے انہوں نے 50 میں دیا. اس وقت زمانے میں 50,000 زیادہ ہو گئے، اس سے 50 سے لے کے تقریر لاتے تھے. اگلے دن جب وہ ہے بلایا کیا سوال کیا تھا تم نے کہ آپ ذریعہ معاش کیا ہے؟ کیا جواب مل گیا؟ وہ خاموش تھا کہ مجھے معلوم نہیں. کہا آپ نے مجھے ہدیہ پیش کیا، میں نے اصرار کیا، انکار کیا. آپ نے اصرار کیا، میں نے انکار کیا. میں نے بہت آپ نے کہا ہے آپ لے لیجیے، آپ ہی نے دیا، یہی میرا ذریعہ معاش ہے. توکل کر کے بیٹھے اللہ تعالیٰ دیکھنے. مدرسے کا نام بھی اللہ کے لیے قائم کرو مدرسہ. اس کو لوگ آئیں گے بدعت شروع کر دیں گے. ہم لوگ بھکاری شاہ بن گئے. یہ بھکاری شاہ ہے، یہ تھوڑی اس میں اللہ سے تعلق بڑھاؤ گے رائے گا کبھی نہیں آئے گا. نہ بھوکے رہو گے. جب خود شہر سے بنوا دیا تم سور فاقہ پڑھو گے، فاقہ نہیں ہو. اب کیا چاہیے؟ دنیا ایسی من بیٹھ رہی ہے آج کل. نبی کے تجربات مجربات اعلیٰ چونکہ وہی الہی سے ہوتے ہیں. آج ہم لوگ بالکل بھیکونگے ہو گئے. حیا ختم ہو مسلمان ہو کے گھر کا ماحول بگڑتا چل جاتا ہے. وہی ہائی فائی بنے ہوئے ہیں، میک اپ ہو رہا ہے، بیوٹی پارلر کھلے ہوئے ہیں. یہ سب ہو رہا ہے آج کل. یہ ظاہری حسن کب تک رہے تمہارا؟ ایک لمحہ لگتا ہے
ابھی خاتون اچھی خاصی تھی بیچارے، چکن پاکس نکلے اس کے، تب چہرہ سزائی کیا ہوتا ہے. اسی لیے صحت بھی اللہ نے اس کو کام میں لاؤ، ملازمت کرو اخلاص کے ساتھ. یہ اللہ نے ظالمان میں بھیک مانگنے والے بنایا، مجھے آپ نے عنایت فرمایا، یہ آپ کا کرم ہے. آج لوگ ناشکری کرتے ہیں. اللہ نے دیا تم کو بھائی، پینشن ملتی ہے، شکر ادا کرو. ہمارا کوئی گورنمنٹ کوئی استحقاق بالکل نہیں اس کے اوپر، کوئی کلیم کر ہی نہیں سکتا. یہ تبرع ہے، ٹھیک ہے، تم نے اتنے سال ملازمت کی، ہم تم کو پیش کرتے ہیں اس دور میں. اسی لیے اوریانت عام ہو رہی ہے. وہ نئی واقع جو پیش آئے سلکشی کا کہ لڑی فاطمہ پڑھتی ہے، شریف خاندان اس کا ہے، وہ تعلق ہو گیا اس کا. جب انسان سال سے پانی اٹھتا ہوتا پھر فکر ہو جاتی ہے کیا ہوا. جتنے اسکول ہیں سب میں یہ بے حیائی سکھائی جاتی ہے. اور ہمارا معیار کیا ہے آج کل، اسکول قائم کرتے ہیں پیسے کے لیے. ان کے متبادل ہونا چاہیے. ہمارے ایسے مکاتب مدارس جو ماڈل ہوتے ہیں ہونا چاہیے. ہم دین تعلیم ہی دیں گے، اصلی تعلیم ہی دیں گے، ہونا چاہیے. ان کے تو کتنے اسکول ہیں، اور لوگ مسلمان زیادہ اسی میں جاتے ہیں. جے پوری اسکول میں باقاعدہ نوٹ لگا ہوا کہ ہم یہاں سے پکے ہندو بن کے نکلیں گے. اسکول میں 40% مسلمان ہیں. باقاعدہ انہوں نے کہا کہ میرا مشن یہ ہے اتنے ہی نکلیں گے. آج ہمارے بچے وہیں جا رہے پڑھنے کے لیے. کیونکہ دین سے دوری اور دنیا سے غربت ہو رہی، اسی لیے مسلمان کے اوپر وبال بھی آ رہا ہے. کوئی گھر خوشحال بالکل نہیں ہے. استغفار کرو ایسے موقع پر، اپنے اعمال کا جائزہ بھی تو لو. اگر اس بے حیائی میری موت واقع میں کہاں جائیں گے یہ سوچو. بس ایک لمحہ لگتا ہے موت کے آنے میں، مرض کے آنے میں ایک لمحہ لگتا ہے. یہ پیسے کہاں لے جاؤ گے؟ سگے دونوں بھائی آپس سے تجارت کر رہے ہیں، ان کے وہاں کا انتقال ہوا، زبردست دشمنی ہو گئی، ایک دوسرے جان لیوا ہو گئے. یہ پیسہ یہ ہے. کیونکہ ترکے کے مسائل جانتے نہیں، علماء سے پوچھتے نہیں، ہم میرے ہی میں رہ گئے. آنا پائی سے بالکل آج کا ترکے بڑی غفلت ہو رہی ہے. جو جائیداد باپ کی ہے اس میں ترکہ شرعی معلوم کرو پہلے. یہاں کوئی نہیں پوچھتا ہے، رکھ لیتے، ایسا نہیں. اس لیے قوم پہ بدحالی طاہری ہو رہی ہے اور قوم بے حس ہوتی چلی آ رہی ہے. قوم کے ہونا چاہیے، غیرت دینا چاہیے. چونکہ میں نے فوجی ٹریننگ کی ہے الحمدللہ، اس میں ایک خاص ہوتا ہے، ایک میوزک ہوتی ہے اس قسم کی، اس میں ابھارتے ہیں کیسے جوش پیدا کریں گے. جب جاتے ہیں اس کے اندر فیلڈ کے اندر لڑائی کے لیے، وہ میوزک سنائی جاتی ہے، ایک دم تیز جوش میں آ جاتے ہیں. یہ پورا سکھایا جاتا ہے. تو یہ ایسی جوش پیدا کرو شریعت کے چلنے کا. تم اس سے ترغیب دو کہ میں بھی عمل کروں گا اور بھی عمل کر دوں گا، اس کو ترغیب دوں گا. ایک تین جلسے ہو رہے ہیں، کتنی مجلسیں ہو رہی ہیں، ان کا مقصد کیا ہے؟ خالی مجمع رہی؟ بالکل نہیں، یہ تو بالکل مناسب نہیں. یہاں بات یہ ہوتی ہے کہ تم عمل کا جذبہ لے کے جاؤ، مجھے عمل کرنا ہے بس. آج ہم لوگ اس لیے جاتے ہی نہیں ہوئے، یا تو جاتے تنقید کر رہے میں کیا سنے کیا کہتے ہیں، ایسے لوگ ناکام ہوتے ہیں. تو ظاہر اور باطن دونوں ضروری ہیں. علم النبوت اور نور النبوت. علم نبوت مقدم اس لیے کہ یہ ہے، باقی مسائل کیسے معلوم ہوں گے. اور نور نبوت جو باطنی چیز ہوتی ہے وہ اخلاص ہے. قلب کے اندر کتنی گندی چیز دانے پائے، اس کا عکس آ ہی نہیں سکتا. بیماری ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں، ایکس رے ہو گیا، چشمے کنڈیشن ہو گیا ان کا، یہ پیچز بن گئے، یہاں اسپاٹ ہو گیا، یہاں کیویٹی ہو گئی، آ جائے گا ظاہری پر. لیکن حسد کینہ ہے، نہیں آئے گا اس کے اندر. اللہ والے جہاں یہ پیرامیٹر ہے وہ دیکھ کے بتا دیتے ہیں کتنے پانی میں ہو تم، کتنے اندر تمہارے اندر وہ ہے،
اتنا کینہ کپٹ کیا چیز ہے؟ تو اسی لیے دین پہ اگر جب دور ہٹو گے تو ظلمت چھا جائے گی. آج امت ظلمت میں مبتلا ہو رہی ہے. تو فرماتے تھے راستہ صاف ہے لیکن چلنے کی طاقت نہیں، کیوں؟ پیر بھی معذور ہو گئے. راستہ تو موجود ہے، ایسے شریعت نے راستہ دکھا دیا، یہ راستہ چلو، لیکن تم نہیں چلنا، دین معذور ہو گیا، تم دین سے معذور ہو گئے. تو آج یہ نماز کا اہتمام ہم لوگ نہیں کرتے، اور کتنے خرافات مبتلا ہو گئے. یہ خرافات کو بچا لو اور سیدھا راستہ جنت کا ہے. اللہ کیا جانا تمہیں وہاں پر، تم کو وہیں اجر تو وہیں ملے گا. اسی لیے سارے امیوں نے فرمایا اللہ اجرا، مجھے اجر نہیں چاہیے، اجر تو اللہ تعالیٰ دیں گے. تم کام کو پھیلاؤ، نیت کرو کہ میں حلال روزی مجھے ملے. کہیں بیٹھو گے کونے میں، بالکل پہاڑ کے کھو میں بھی وہیں جائے گا، اللہ کو پہنچا دیں گے. واقعہ لکھا مساتین میں، غار کا ایک شخص اللہ کے متغیر ہو بیٹھ گیا، عبادت کرنے لگا. کوئی گنجائش نہیں. 2 پرند مقرر تھے، چونچ میں مغزیات لے کر آتے تھے، مر جاتے تھے. یہ ہے آج ہمارا تعلق اللہ میں کمی ہو رہی، اسی لیے ہائے کرتے رہتے. برکت نہیں، برکت کیسے ہوگی؟ زکات تم نہیں نکالتے، صدقہ تم نہیں نکالتے، کیسے برکت ہوگی؟ اور تجربہ یہ ہے کہ جب اس میں انسان خرچ کرتا، اللہ وعدہ ہے تم نیک کام مال خرچ ہوگا اور ہم دیں گے. ایک بزرگ تھے، وہ جمع کیے انہوں نے، ادھر فرشتے مقرر تھا جب یہ خرچ کرے تب دینا. اور یہ توقع نہیں تھا ان کو، یہ خرچ ہو تو کہاں سے آئے گا؟ وہاں ان کو بنتا ہے کہ ہرگز دینا نہیں جب تک یہ خرچ نہ کر لے. یہ ہے نام بیت ہونے کا. یہ ہے ہمارے تعلقات اللہ سے ایسے بڑھیں. گاڑی دوستی اللہ سے پیدا کرو، جو خالق مالک ہیں. یہ تھوڑی مارے پھر رہے ہیں، یہ کیا بات؟ تعلق ماننا کیسے بڑھے؟ ان کے نام لو اخلاص کے ساتھ، اور جو فرما منع کیا ہے یعنی گناہ سے بچو، حلال روزی کماؤ. آج ہر جگہ انتشار ہو رہا ہے، انہیں میں سے بہت چیزیں آج کل عام شروع ہو رہا ہے جس کا کوئی روک ٹوک نہیں کرتا. اور قیامت تک جماعت رہے گی جو کہ برائی سے روکنے والی ہے، منکرات پر نکیر کرنے والی جماعت قیامت تک قائم رہے گی. ایسے لوگ نکو کہتے ہیں ارے میں یہ دور چلا گیا، کہاں تم پڑھے ہو؟ مفتی سید الرحمٰن صلی اللہ علیہ وسلم ماشاء اللہ، ان کو پورے علماء سب قاسمی کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم کرو، تم اپنا کام کرو. جبر استقامت ہے ماشاء اللہ، ہیرا نہیں سکتا ان کو، کام کریں گے. یہاں تو بھی حالات کو پیش آ گئے، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، غیرت خلاف وہ لوگ چھوٹ بھئیے کہتے ہیں. اور تاریخ گواہ ہے جتنے انبیاء علیہ السلام آسودہ خاندان کے تھے، جتنے اولیاء آسودہ خاندان کے تھے، اور سب نے فاقے کیا، پریشان اٹھائے تھے. آسودہ خاندان دورہ دیکھ چکے تھے، عزت دیکھ چکے تھے، کوئی کبھی چکے نہیں، الفت سب نے اٹھائی جس کے تحت غیرت ہوتی ہے. اسی لیے بچوں کو اچھا کھلاؤ پلاؤ گے اور اچھے تربیت دو گے، وہ بچے کبھی آوارہ نہیں بنے، جھکیں گے نہیں، دیانادر سے کام کریں گے. آج کتنی جرائم ہو رہے مسلمان، چونکہ بچوں پر اتنا ٹھیک سے نہیں کی. ان کو آسودہ رکھو، عمدہ کھلاؤ پلاؤ، اور وہ کام کرے. اس وقت میری معلومات ان سے جیسا کوئی شخص نہیں، اللہ پیارے ہو گئے، مدینہ ہو گئے تھے، وہ انتقال بھی ہوا. صوفی عبدالرحمٰن صاحب وہ اللہ برکت ہو، 9 بیٹے، اور سب ہائی فائی پڑھے لکھے گئے. جنہوں نے دین حاصل کیا ان کو دگنا خرچ کرتے تھے. مجھ سے فرمایا کہ یہ نہ ہو کہ ابا نے پھوکٹ پڑھا دیا. اور بہت کہتے ہیں ٹاپ موسٹ لوگ ہیں ولی اللہ سب لوگ ماشاء اللہ. کیرو یونیورسٹی میں 400 طالب نمبر 1 آئے تھے. وہ وضع کہتا عالم بالکل ٹوپی پاجامہ شیروانی بھی بن کرتے تھے. مدینہ میں ٹاپ کیا انہوں نے، ندی میں ٹاپ کیا انہوں نے، ہردو سے پڑھ کے گئے تھے. اور وہاں پر آج کا شارجہ میں بہت مضبوط ہے، بالکل اسی وہ بیان کرتا ہے. دین حاصل کی آسودہ ہو کے ہم لوگ کتنے لوگ امداد لیتے ہیں غیر مستحق ہو کے. یہ حرام ہے لینا، ہے سب کچھ ہے لیکن امداد لینے مدد سے زکات رقم کھاؤ گے تو زیادہ کھا لیا تم نے. کتنے لوگ آج کل ہے اس کو لوگ غیرت نہیں سمجھتے. کوئی سے آپ سے کہہ رہے آپ 10 روپئے بھیک مانگ لائیے، آپ کہنا میں اب ایسا گرا ہوا نہیں ہوں کہ میں بھیک مانگوں. یہ تم نے نہ درخواست دی،
ये भीख मांगना हुआ। कितने लोग दीदी मदरसे में आजकल पढ़ रहे हैं, दारुल में भी, मदरसे हर जगह। ये कहाँ से तुम मोबाइल तो इस्तेमाल करते हो, ये पैसा इसमें इमदाद देते हो। अब एक लड़के ने फर्स्ट क्लास भाई थी उसकी, इसमें मेवात का है, इनाम किताब है। तो उन्होंने कहा किस मत से आ रही है, मैं ज़कात की उनको वापस कर दी। कहा मैं नहीं लूँगा, ज़कात मत से किताब है। ये है आसूदा खानदान। उनके वालिद ने कहा कि ऐसे मत लेना, इमदाद बिल्कुल न फाना होता है। इमदादी गैर का मैं मशवरा कर लूँ, और फ़ौरन कहा कि नहीं, गैर इमदादी बनो, पैसा खुद खर्च किया उन्होंने। तो सूफी रफ़ज़ान हसन फरमाया कि जिनको मैंने दीन पे लगाया उन पर दूना, एक पर 1.5 लाख, तुमने 2.5 लाख। इस तरीके से आज हम दुनिया में तालीम के लिए कितनी है, सब तालीम है। मुझे पता है कि बिल आया ना, डॉक्टरी कर रहे हैं, 1 लाख 2 लाख का बिल आता है, और दीन के बारे में 10 पैसा भी नहीं देता आजकल। हफ्ते बच्चे खर्च भी नहीं करते, वहाँ 1 लाख देना गवारा कर लेते हैं, क्योंकि सामने में डॉक्टर बन जाएगा मेरा बेटा। ये अच्छी नीयत करो, मैं डॉक्टर बनूंगा, खिदमत करूंगा, उनको खूब खिलाओ। ये उसको तवज्जो होनी चाहिए कि खाली ये नहीं कि बहुत महंगी पढ़ाई हो गई, लेकिन मैं दुनिया में मनफात के लेने, आखिरत में क्या करोगे तुम? ये भी गुनाह किया उस बच्चे ने, तुम गुनहगार हो जाओगे। हमारे बच्चियाँ बिल्कुल भाई सब इस तरीके से हायर एजुकेशन में जा रही है, कौन देखे उसमें? उनको बस दीन पुख्ता कर दो तो कभी हिल नहीं सकता। उन्हें गैरत होना चाहिए, क्या लड़का हो क्या लड़की हो। तो आज उम्मत के अंदर जो परेशानियाँ बढ़ रही हैं वो दीन से दूर हुई, इताअत में कमी, बगावत में ज़्यादती, और ये अल्लाह को बहुत नापसंद है। ये इसी का नाम है इख्वान शयातीन, शैतान सब दोस्त सीधी चापड़ हैं। कुरान पाक की तिलावत से कोई ताल्लुक़ नहीं, ज़िक्र कोई ताल्लुक़ नहीं, दुरुशी नहीं पढ़ते, जिनका नाम होता नहीं एहसानात है। कितना वक्त में ज़िक्र लगाया, कितना तिलावत में लगाया, कितना नमाज में लगाया। ये तो मुनाफिक अलामत में से, जल्दी नमाज ख़त्म मैं भागूँ यहाँ से, मुनाफिक अलामत में से। आप मस्जिद जाते हैं 2 घंटे, 1 मिनट 2 मिनट अगर ताख़िर हो जाए, इमाम साहब बस आवाज़ शुरू रही, मुसाफ़िर कहाँ ले गए, मुसाफ़िर कहाँ चले गए, और बाहर कितनी बातें करते रहते हैं। और ये कि दीन से गफलत क्यों हो रही है? हराम माल पेट में जा रहा है हमारे, मुतफ़िरीन पे अमल हो रहा है, क्या यूनिवर्सिटी को हो, क्या कहीं का भी। जो वक्त मुतय्यन है, तुमने 1 मिनट की खाई, रोज़ी हराम होगी तुम्हारी। स्कॉलर है, रिसर्च स्कॉलर, तुमको पैसा कहीं मिलता है? तुम आता है, तुमने भी बॉन्ड है, तुमको गवर्नमेंट देती है ताकि तुम आंसू जाकर पढ़ो और पढ़ाओ, मतलब PhD करो, गवर्नमेंट इसमें पैसा खर्चते। ये थोड़ी मारे पैसे खर्च करते रहते, काम तो किया नहीं। हमारे एक उस्ताद थे मैथमेटिक्स में, मंसूर साहब, बहुत काबिल, उनका जवाब नहीं था। वो प्रोग्रेस रोड लिखते ही नहीं थे, कि पहले काम दिखाओ। इसी लोग समझ घबराते थे। PhD के बारे में बहुत, बस जब तक काम नहीं करोगे हम प्रोग्रेस रोड नहीं लिखेंगे। ये तो सर हम सीखा, ऐसा लिख दिया, उसे मिल गया, कैसे दुरुस्त हो गया? काम तो किया नहीं तुमने, प्रोग्रेस रिपोर्ट मिल गई, तुमको पैसे मिल गया। ये है सुनना हया। हलाल रोजी में फ़र्क है कि उसमें काम मैं करूँगा, साया करूँगा। एक साहब ये आए थे दुबई से, कि मेरा काम तो 4 घंटे का है, लेकिन जो वक्त काफ़ी मिल जाता है तो हमने उस काम को रिवाइज करते रहो। कोई खामी तो नहीं है, बैठो वहीं पर, काम तो 4 ही घंटे का है, ख़त्म कर लिया। लेकिन जो बाउंड है आपके, बाउंड है, आप बैठो उतनी देर, उसी को हेरा फेरी करते रहो। ये ऐसे कि जब ताल्लुक़ मानना बढ़ेगा, अल्लाह वाला ताल्लुक़ होगा, उसको खशियत भी पैदा हो जाएगी, डर लगेगा, हम क्या जवाब देंगे। हज़रत वाला नोरा हम लोग बच्चे एकदम जनरल किसने चला जनरल, हर एक अक्सर पैसे हज़रत वाले ही के थे। ये जुमला मुझसे फरमाया, इन्होंने ज़्यादा आराम उठाने के लिए सवाल मुझसे होगा। इतनी होती है। आज हमने मदरसियों की बढ़ते एहतियात क्यों उनके दिलों में बैठा दिया जाए, ये कौम ने पैसा दिया है, ज़ाती कुछ ही नहीं हमारा, और है भी तुमने वक़्त करे, वो तो सबकी मिल को मस्जिद बनने के बाद फिर अल्लाह हो जाती है, वो ज़ात से कोई ताल्लुक़ नहीं उसका। मुतल्ली क्यों बनाए, ताकि इसकी निगरानी कौन करे,
اس لیے تھوڑی میری منفعت کے لیے سارے اخراجات میرے پاس سے آتے ہیں، پیسے میرے پاس آئے، بالکل نہیں، کیسے درست ہے یہ؟ تو اعمال کا جائزہ لو، اپنے اخلاق درست کرو، بد اخلاقی سے بچو، گلی گلوچ سے بچو، گانے سے بچو، یہ اتنی چیزیں بھی ہے یہ چونکہ اخوان الشیاطین نے حملہ کر دیا۔ آج کا خلاصہ یہ کہ اطاعت کرو شریعت کی اور سنت کی، اور بغاوت سے بچو، اللہ سے ڈرو، اور دعا بھی کہ اللہ آپ نے مجھے ایمان دولت نوازا، آپ کا کرم ہے، میری شماعت وہاں سے اللہ سل نہ کیجیے گا۔ کیا مشکل ہے؟ حلال روزی فکر کرو، دعا کرو، جو جس موقع میں ہے خیانت بالکل نہ ہونے پائے۔ یہاں کے پہلے پروفیسر نفیس صاحب ایک دن ملاقات کی تھی، گاڑی تھی پروفیسر کی، آپ یہاں پر یہ کیسی وزٹ ہے آپ کی؟ ان کو پورا اختیار گھومتے رہتے ہیں، یہ پرسنل وزٹ ہے، آپ نے اس کو کیسے استعمال کیا؟ حضرات تشریف فرما تھے، فوراً گئے، واچر بننا ہے، پیٹرول لوایا، یہ تھی۔ حالانکہ تو پروفیسر گھوم سکتے ہیں پورے جگہ، لیکن یہ پرسنل وزٹ تھی، ذاتی تھی، کام سے آتے، گوارا نہیں کیا۔ یہ تعلق ہوتا ہے اللہ والوں سے، تب خشیت پا جاتے ہیں، حرام حلال کی تمیز ہوتی ہے۔ آج کا یہ خلاصہ ہے کہ شریعت کی پابندی کرو، نماز کا اہتمام کرو، اور گناہ سے بچو۔ جو وقت تم نے جو بھی اسٹڈی کرو، دنیاوی تعلیم ہے، یہ گناہ کی بات نہیں ہے، پڑھو، خوب پڑھو، تم ثواب نہیں اچھی کر لو۔ میں پڑھوں گا، خدمت والدین کروں گا، گھر والوں کی کفارت کروں گا، عورت سے بھیک نہیں مانگوں گا، ثواب مل جائے گا۔ بس استغفار کرو اور دعا بھی کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مکارت سے بچائے، طاعت پہ لگائے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلنا شروع کرنا بھائی تو